بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ قافلے میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ یمن میں قیام کے دوران ہمارا یہ معمول تھا کہ ایک دن میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور قافلے کے باقی افراد کے پاس لے جاتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے تھے، یعنی کہ ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔ ایک دن جب میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب میرے پاس آئے اور کہا کہ ابو الفضل، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہیں پر منگوا لیں؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے ڈیرے پر پہنچا اور کھانے پینے کا سارا سامان بھی وہیں پر منگوا لیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور چلے گئے تو ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس روک لیا اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا کہ میرا کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا، آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، آپ کے ایک بھتیجے کے سوا بھلا یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجا، اس کی نشاندہی تو کریں۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، بلکہ یہ سچ ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹے حنظلہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا، جس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحائے مکہ یعنی کہ وادی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ابو حنظلہ، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ ابو سفیان جلدی سے بولے، چپ رہیے ابو الفضل، اللہ کی قسم، خدا را آپ ایسی بات نہ کہیں، مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم، قریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لیے تم یعنی کہ بنو عبد المطلب نحوست بھی ہو اور سعادت بھی ہو۔ اے ابو الفضل، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں سنی تو ہے۔ ابو سفیان نے کہا پھر اللہ کی قسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرف سے نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ممکن ہے نحوست کی بجائے سعادت ہو۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے، وہ خود بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر تو یمن میں جگہ جگہ اس نئے دین کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ ابو سفیان، یہ جو مجھے خبر پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہی بات تو میں نے بھی سنی ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا چچا یہاں پر کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہی اس کا چچا ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ کیا تم اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے والد کے بھائی ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، میں ہی اس کا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے حالات سے مجھے آگاہ کریں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھتیجا اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ میں اس کو عیب نہیں لگاتا، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہودی عالم نے کہا پھر تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور یہودیوں کو بھی اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو سفیان اور یہودی عالم کے درمیان اس مکالمے کی خبر پہنچی تو میری حمیت جاگ اٹھی، اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجلس میں بیٹھ گیا جس میں ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے یہودی عالم سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان نبوت کے دعوے دار کے چچا کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کے چچا ہیں، جبکہ اس کے چچا نہیں ہیں بلکہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں۔ البتہ
اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی میں ہوں۔ یہودی عالم نے پوچھا کیا واقعی آپ اس نبوت کے دعوے دار کے والد کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور ہاں اگر میں اس کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت کر سکتے ہیں۔ اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے؟ میں نے کہا نہیں، عبد المطلب کے معبود کی قسم کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے خیانت کی ہے، اور قریش تو اسے امین کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا لیکن فوراً سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر آواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ یہود ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا کہ اے ابو الفضل، یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے کہا کہ ابو سفیان، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں؟ اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہمسل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ میں گھوڑوں کو قدا، یعنی کہ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، قدا پہاڑ سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کلمہ بغیر کسی ارادے کے میری زبان سے نکل گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا۔ ہاں مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو قدا پہاڑ سے نہیں آنے دے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ہم نے گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان، کہ آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم مجھے وہ کلمہ یاد ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا اسلامی تاریخی واقعہ، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی معلومات کو حاصل کریں، اور اگر آپ اسلامی تاریخی، اخلاقی، تربیتی، موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ اور آپ کو یہ آج کی کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔